بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں سب کلاس 485 کے لیے کس طرح اپلائی کرتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، فیس، ڈیوریشن، ایلیجیبلٹی، پروسیسنگ ٹائم، لینگویج ایبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپتھس، ریکوائرمنٹ، اسپیسیفک ریکوائرمنٹس، بینیفٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا فیچر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ویزا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے ابھی گریجویشن کی ہوتی ہے آسٹریلین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے۔ یہ ویزا آپ کو آسٹریلیا میں رہنے، کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی آسائش فراہم کرتا ہے، لیکن عارضی وقت کے لیے، تاکہ آپ اپنا کام مکمل کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس اس کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی سب کلاس 485 کو ایک بار پرائمری درخواست گزار کے طور پر۔ اس کی 2 اسٹریمز ہیں، گریجویٹ ورک اسٹریم، پوسٹ اسٹڈی ورک اسٹریم۔ اب ایلیجیبلٹی پر آتے ہیں۔ آپ کی عمر 50 سال سے کم ہو، ایلیجیبل ویزا ہولڈر ہوں، آپ کی ایجوکیشن کرائے کورس سے رجسٹرڈ ہو، اسٹریم سے متعلق ایڈیشنل شرائط پر پورا اترتے ہوں، ایجوکیشن کوئی سی بھی ہو، اسکل آکوپیشن لسٹ کے مطابق ہو، یعنی GWS یا ہائر ایجوکیشن ڈگری پر PSWS۔ سپورٹنگ کے ثبوت لازماً جمع کیے ہوں۔ فارم جمع کرتے وقت ان کاغذات میں یہ چیزیں شامل ہیں: انگلش لینگویج درخواست فارم کے مطابق ہو، پچھلے 6 ماہ میں جو ایجوکیشن کی وہ آسٹریلیا کی شرائط کے مطابق ہو، آسٹریلیا میں ہیلتھ انشورنس ہو، ہیلتھ کریکٹر کی شرائط پر پورا اترتے ہوں اور اسٹریم کے متعلق تمام شرائط کے بھی مطابق ہوں۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ڈیوریشن، کاسٹ اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ GWS پر آتے ہیں تو 18 ماہ کا ویزا ملے گا، جبکہ PSWS پر 2 سے 4 سال کا ویزا ملے گا۔ پر ہیڈ فیس آپ کی $1500 آسٹریلین ڈالر ہوگی۔ GSW میں 75% لوگوں کا جواب 4 ماہ میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 5 ماہ میں آ جاتا ہے، اور PSWS میں 75% لوگوں کا جواب 39 دنوں میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 78 دن میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ GSW میں عارضی گریجویٹ ویزا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جو ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہوتے ہیں کسی خاص اسکلز یا ایجوکیشن میں جو آئیڈینٹیفائڈ آکوپیشن سے کلوزلی ریلیٹ کرتا ہے۔ لانگ ٹرم میں آسٹریلین لیبر مارکیٹ پر ضرورت کے وقت کام، جبکہ PSWS انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں جو ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس ایلیجیبل کوالیفیکیشن ہوتی ہے آسٹریلین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، آپ کی فیلڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب بینیفٹس پر آتے ہیں۔ یہ ویزا اجازت دیتا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کو آسٹریلیا میں عارضی طور پر تعلیم مکمل کرنا کا موقع مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ کام، سفر بھی کر سکیں اور عارضی طور پر رہ سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنے طور پر نوکری ڈھونڈیں۔ یہ آسٹریلین گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اس میں کئی کمپنیاں ہوتی ہیں جو انفارمیشن دیتی ہیں جاب سیکرز کو، اور یہی معلومات آسٹریلیا کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آن لائن فارم جمع کرنا ہوگا جس کو اپلیکیشن فار ٹیمپریری گریجویٹ یا اسکلڈ ریجنل ویزا کہتے ہیں۔ تمام ڈاکومنٹس بنوانے ہیں اور فیس بھی جمع کرنی ہے۔
تمام ڈاکومنٹیشن ایمی اکاؤنٹ میں اپلوڈ کرنے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی ڈاکومنٹس آپ نے ای میل، فیکس، بائی پوسٹ نہیں بھیجنا کیونکہ آن لائن اپلائی کیا ہے۔ اور اگر آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں بائی پیپر تیار ہوئی ہوں، فرسٹ درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پریپیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، جی پی او باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ ایس اے 5001، آسٹریلیا، یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ ایس اے 5001۔ آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں۔ انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں، نوٹ کیجئے business.skills.adelaide@border.gov.au۔ ای میل آپ نیچے سی سی یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا۔ اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔